اے میری قوم کے سرداروں، اللہ سے ڈارو، ایک دن آنے والا ہے جب یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ارے دیکھو تو صحیح، یہ ہمیں اس دن سے ڈراتا ہے جو کبھی آنے والا ہی نہیں۔ کیوں بھائی، کب آئے گی وہ قیامت؟ ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ وقت اللہ کے علم میں ہے، مگر وہ آ کر رہے گا۔ دیکھ رہے ہو، یہ مٹی ہو گئی راکھ، اب تم کہتے ہو کہ اس راکھ کو دوبارہ انسان بنایا جائے گا۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ صرف 1400 سال پرانا منظر نہیں ہے، آج بھی انسان کا رویہ یہی ہے۔ ہم موت کو دیکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، مگر دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 میں ان کا یہی سوال نقل کرتا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ خدا کی قسم، میں یہ کپڑا 10 دینار سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو۔ بس بھی کرو، تم ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ مانگ رہے ہو۔ 8 دینار میں نمٹاؤ اور یہ سودا ختم کرو۔ ہرگز نہیں، میں ابھی اپنے گودم جا رہا ہوں، شام کو بات ہوگی۔ وہ شام کبھی نہیں آئے گی جس کا وہ تاجر وعدہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے۔ وہ اپنے جھگڑوں میں مگن ہوں گے اور قیامت آ جائے گی، نہ کوئی وصیت کر سکے گا، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکے گا، سب کچھ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ دوستو، یہ انجام اچانک نہیں آیا، انہیں وارننگ دی گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سورہ یاسین کے پہلے حصے میں ایک بستی والوں کو دی گئی تھی۔ یاد ہے نا، اصحاب القریہ۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے اس عظیم مجاہد حبیب نجار کی کہانی سنائی تھی جس نے سچ کے لیے اپنی جان دے دی تھی، تو اس ویڈیو کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے وہ داستان ضرور دیکھیں، کیونکہ آج جو منظر دیکھنے ہم جا رہے ہیں یہ اسی کہانی کا اگلا اور آخری باب ہے۔ میں کہاں ہوں؟ میں مر گیا تھا، میرا جسم مکمل طور پر سڑ چکا تھا۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں، یہ واپس کیسے آئے؟ یہ دوسرا سور ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 65-27 میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے، ینسلون، وہ تیزی سے دوڑیں گے جیسے شکاری اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری مصیبت، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے جگایا ہے؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ کاش میں نے سن لیا ہوتا، کاش میں دھول ہی رہتا۔ یہ ہے وہ فرق، مجرم قبر کے عذاب کو نیند کہہ رہا ہے کیونکہ آگے جہنم کی آگ ہے، اور مومن اسے رحمان کا وعدہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی عدالت لگنے والی ہے۔ اب ان مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا جب ان کی اپنی زبان بند کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ بولنا شروع کریں گے۔ میدان محشر لگ چکا ہوگا، اور اس کے بعد اب اللہ ذوالجلال کا وہ حکم آئے گا جو دلوں کو چیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے خطاب فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ابا مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرے بیٹے آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آج ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ابا یہ ہے وہ علیحدگی، دنیا میں ہم سب ملے جلے رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں مومن بھی ہے اور نافرمان بھی، نمازی بھی ہے اور بے نمازی بھی، لیکن قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ یا اللہ قسم ہے تیری عزت کی، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہ فرشتے میرے اعمال نامے میں جھوٹ لکھ رہے ہیں، میں بہت نیک انسان تھا، مجھے گواہوں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہے جو میرے خلاف گواہی دے سکے؟ انسان وہاں بھی اپنی چالاکی دکھائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29-69 میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا، یا رب میں کسی کی گواہی نہیں مانتا سوائے اپنے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرے خلاف تیرا اپنا وجود ہی کافی ہے۔ اور پھر کیا کوئی ہے جو میرے خلاف گواہی دے سکے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اس نے مجھ سے یتیم کا مال چھینا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں، یہ مجھے چلا کر حرام کام کی طرف لے گیا تھا۔ بربادی ہو تیرے لیے، میں تو تیری حفاظت کے لیے بحث کر رہا تھا کہ تو آگ سے بچ جائے، اور تو میرے ہی خلاف بول پڑا۔ قیامت کے دن کسی کو کوئی وکیل نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا اپنا جسم جسے آپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا وہ اللہ کا وفادار ہوگا، قیامت کے دن وہ آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ مگر اس ہولناک منظر سے دور، بہت دور ایک اور دنیا آباد ہوگی، یہ اصحاب الجنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی آج اپنے مشغلوں میں مزے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے دنیا کی تھکن، وہ فکریں، وہ غم؟ سب ختم، الحمدللہ۔ اب نہ موت کا ڈر ہے، نہ چھین جانے کا خوف۔ وہ وہاں اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں ہوں گے، جو مانگیں گے فوراً حاصل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی ایک نعمت ابھی بھی باقی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو تم پر تمہارے مہربان رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ بعض تفاسیر کے مطابق کائنات کا بادشاہ اللہ رب العزت خود پردے ہٹا کر اپنے بندوں کو سلام کہے گا، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ سلام انہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا۔ مگر دونوں میں سے جو بھی ہو وہ جنتی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 127 میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے انہیں کوئی نعمت عطا نہیں کی ہوگی جو اپنی زیارت سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہو۔ تو دوستو، یہی وہ اصل کامیابی ہے جس کے لیے دنیا میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کو ایک ایسے چیلنج پر مکمل فرماتے ہیں جو آج کے ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اپنی عقل پر ناز ہے۔ انسان پوچھتا ہے مٹی ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیا وہ ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تم جیسے چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ کیوں نہیں، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا، اور فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین ہمیں موت سے ڈرانے نہیں بلکہ زندگی کا مقصد سمجھانے آئی ہے۔ آج ہمارے پاس زبان بھی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ زبان بند کر دی جائے اور ہاتھ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں، آئیے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، شاید کسی ایک کا دل بدل جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اصحاب الاخدود اور ایک بچے کا حیرت انگیز ایمان افروز واقعہ سورہ بروج کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اصحاب الاخدود لکھیں، اور اسی طرح کی مزید علمی، اصلاحی، معلوماتی، مستند قرآنی و اسلامی واقعات کی ویڈیوز کے لیے بامقصد کہانیاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔